الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 165 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین انشاءاللہ آج ہم غزوہ بنو لحان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ان سے یہ عرض کی کہ آپ اصحاب رسول کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں دین سکھائیں اور قرآن سکھائیں۔ تو سرور کونین نے ان کے کہنے پر ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور یہ وہ بدبخت قبیلہ ہے ناظرین اکرام جنہوں نے مقام رجی میں، رجی ایک جگہ کا نام ہے، اس مکان میں، اس جگہ میں 10 صحابہ اکرام کو دھوکے کے ساتھ 10 میں سے 8 کو قتل کیا اور 2 کو زندہ چھوڑا، اور بعد میں ان 2 صحابہ اکرام کو انہوں نے اہل مکہ میں کفار مکہ کے اوپر ان کو جا کر فروخت کر دیا۔ اور ناظرین اکرام کو جن کو 2 کو فروخت کیا گیا تو اہل مکہ نے بعد میں قید کرنے کے بعد میں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ وہ بدبخت قبیلہ تھا کہ جنہوں نے دھوکے کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلا کر مقام رجی میں ان کو قتل کیا۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر پھوٹ ڈال دی اور ان کے دلوں کے اندر خوف اللہ رب العالمین نے ڈال دیا، اور کفار نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے شروع کیے، تو اس وقت سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحان سے رجیق قاتلین کا بدلہ لینے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور آ گیا ہے۔ لہذا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول یا جمادی الاولی کی 6 ہجری میں 200 صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرف اس مقام کا رخ کیا، اور مدینے میں سرور کونین نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت مدینہ منورہ میں جنگی حکمت عملی کے تحت یہ ظاہر کیا کہ جیسے کہ وہ اپنے سفر کا ارادہ شام کی طرف رکھتے ہیں، یعنی شام کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے امج اور عصفان کے درمیان ایک وادی ہے، بطن غران، اس وادی میں پہنچتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان صحابہ کو ان بدبختوں نے وہاں پر شہید کیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی۔ جب سرور کونین وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہداء کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے لیے ان آگے والی جو منزلیں تھیں ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، جب بنو لحان کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی، تو جب بنو لحان کو پتہ چلا کہ سرور کونین اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو بنو لحان کے تمام جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، وہ سب کے سب بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ نکلے اور وہاں پر چلے گئے، اور ان کا کوئی آدمی بھی مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکا۔ اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن وہاں ان کی سرزمین پر قیام کیا۔ ان 2 دنوں کے درمیان سرور کونین نے مختلف قسم کے دستے ادھر ادھر روانہ کیے تاکہ ان کے بنو لحان کے کوئی آدمی ہماری گرفت میں آ جائیں، مگر کوئی آدمی بھی گرفت میں نہ آ سکا، چونکہ یہ بھاگ کر دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کا قصد کرتے ہیں، ادھر کا ارادہ فرماتے ہیں، اور 10 شاہ سواروں کو اس طرف بھیجتے ہیں، اور ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ قریش کو ہماری آمد کا، ہماری اس مہم جوئی کا علم ہو جائے، خبر ہو جائے، اور ان کے دلوں پر اور ان کے اوپر ہماری مسلمانوں کی داغ بیٹھ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان کو جب خبر ہوئی تو ان کے دلوں میں پہلے ہی خوف اللہ رب العالمین نے ڈالے ہوئے تھے، مزید ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گیا کہ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر ہماری اپنی بستیوں میں آ کر کاروائی کرنے لگے ہیں، انتقام لینے لگے ہیں، بدلہ لینے لگے ہیں، تو ان کے دلوں میں اور خوف طاری ہو گیا۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کے دوران 14 دن سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر رہے، اور 14 دن کے بعد سرور کونین نے واپسی مدینہ کی طرف کی۔ تو ناظرین کرام، فریقین میں سے کسی کا بھی اس غزوے میں جانی نقصان نہیں ہوا، دونوں طرف سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ پہلے وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں فردر دوسرے غزوات کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔